مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، زندگی کی اندھیروں بھری راہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، جلسہ بالکل اپنے اختتامی مرحلے میں ہے۔ جلسے کے جتنے کام تھے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ اب جلسے کی اور اس بچے نے جو قرآن شریف مکمل کیا، دستار فضیلت ہوئی، اس کی دعا باقی ہے، دعا ہونے جا رہی ہے۔ یہ بڑی قیمتی مجلس ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن شریف کے پورا ہونے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ مجلس قرآن شریف کی تکمیل کی تقریب کی بھی ہے، تو آپ حضرات یقین رکھیے کہ آپ اس مجلس سے محروم نہیں جائیں گے۔ جو دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اس پر یقین رکھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کے ذریعے یہ بچہ ہمیں قرآن شریف کا حافظ دے دیا، جو اب تک یہ محمد کیف تھا، لیکن آج سے یہ حافظ محمد کیف بن گیا۔ اور حافظ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے۔ دیکھو، جو بچہ قرآن شریف حفظ کر لیتا ہے، اللہ کسی کو اپنا نام نہیں دیتا۔ اگر اپنا نام کسی کو دیتا ہے تو جو قرآن کا حفظ کر لیتا ہے، اللہ اپنا نام اس کو دے دیتا ہے کہ اب اپنے نام کے ساتھ میرے نام کو جوڑ لے۔ تو اس بچے کے سینے میں یہ قرآن پہنچ گیا۔ یہ قرآن آیا کہاں سے ہے؟ دیکھو، قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ جیسا ہم بولتے ہیں نا، ہم بول رہے ہیں آپس میں، ایسے ہی اللہ جو بولا تو یہ قرآن اللہ کے بول ہے، اللہ کے اندر سے نکلے ہوئے یہ بول اور اس کا یہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لایا کون ہے؟ دیکھو، لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔
اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک پڑھنے کی دولت اور نعمت انسانوں کو دی ہے وہ فرشتوں کو دولت عطا نہیں کی. فرشتہ صرف ایک ہے تمام فرشتوں میں جو قرآن کو پڑھتا ہے، جبرائیل. باقی فرشتے انسان اور جناتوں سے کئی گنا زیادہ ہے. اس دنیا میں تو جنات بھی تو رہتے ہیں، جیسے ہم انسان رہتے ہیں جنات بھی رہتے ہیں. جنات انسانوں سے زیادہ ہیں. کتنے زیادہ ہیں؟ 10 گنا جنات انسانوں سے زیادہ ہے. اب لگا لیے جنات کتنے زیادہ ہو گئے. اور کون سی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جنات نہ ہو. ہاں فرق یہ ہے کہ میں اور آپ جب وہ جنات کی شکل میں ہیں تو ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی دوسری کچھ بھی شکل بنا لیتے ہیں. ایسے فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن فرشتے بھی کتنے زیادہ ہیں انسانوں سے، جناتوں سے، بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ فرشتے ہیں. اور فرشتہ کتنا بڑا ہے، کتنا طاقتور ہے فرشتہ. حضور اکرم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا کہ اصلی شکل دکھاؤ. جبرائیل تو قرآن لے کے آتے تھے حضور کے پاس اور 23 سال تک آئے، کیونکہ پورا قرآن ایک دم نہیں آیا دنیا میں. یہ 23 سال لگے ہیں قرآن کو دنیا میں آنے میں. کبھی ایک آیت آ جاتی، کبھی ایک سورت اتر جاتی، اور کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، اور جبرائیل لے کر آتے. لیکن جبرائیل اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے تھے. کبھی تو ایک صحابی ہیں بڑے خوبصورت، حضرت دحیہ کلبی، ان کی شکل اختیار کر کے آتے اور حضور کو سناتے، حضور یاد کر لیتے. کبھی جب وہی لے کے آتے جبرائیل تو گھنٹی کی آواز بجتی، جیسے گھنٹی میں آواز ہوتی ہے ایسے آواز ہوتی. حضور فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل اس حالت میں آتا تو میرے پہ سب سے زیادہ دشواری ہوتی وہی آنے میں. اگر حضور کسی سواری پہ سوار ہوتے اور وہی آنے لگتی تو سواری بدک جاتی تھی، دب جاتی تھی. اور کسی صحابی کی ران پر حضور سر رکھے ہوئے ہیں تو وہ صحابی فرماتے کہ میری تو ران ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی. یہ قرآن کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے، اس میں تو بڑا بھاری وزن ہے قرآن پاک میں. خیر حضور نے جبرائیل سے ایک مرتبہ کہا کہ اصلی شکل دکھاؤ تم فرشتے والی. تو حضرت جبرائیل کو حضور نے فرشتے کی شکل میں 3 مرتبہ دیکھا. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے جبرائیل کو دیکھا تو پیر تو زمین پر تھے اور سر آسمان پہ تھا، اور 600 بازو تھے جبرائیل کے، ایک بازو مغرب میں اور ایک بازو مشرق میں، یعنی ساری زمین کے اس خلے کو گھیرے ہوئے تھا. جبرائیل اتنا طاقتور فرشتہ ہے. یہ قرآن کو لے کے آتا تھا حضور کے پاس. اب تمام فرشتوں میں قرآن کا حافظ صرف جبرائیل ہے. باقی جتنے فرشتے ہیں کوئی قرآن کو پڑھ نہیں سکتا. ہاں قرآن کو وہ سنتے ہیں. جب تم قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے ہو تو فرشتے دوڑ کر تمہارے پاس آ کے قرآن کو سنتے ہیں، اس لیے کہ وہ سنی سکتے ہیں، پڑھنے پر وہ قادر نہیں ہے. تو قرآن کہاں سے نکلا؟ اللہ کے اندر سے نکلا. اور پہلے حافظ فرشتوں میں حضرت جبرائیل ہے. اور کس پہ یہ اترا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ پر. تو انسانوں میں قرآن کے سب سے پہلے حافظ کون ہوئے؟ حضرت محمد الرسول اللہ.
اور حضور کے سینے سے منتقل ہو کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور یوں چلتے چلتے 1400 سال سے اب اس بچے کے سینے میں جو یہ محمد کیف ہے، ان کے استاد کے ذریعے اس کے سینے میں آ گیا۔ اس کے حافظ قرآن کے دنیا میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ رکھا قرآن کو کہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنی جلدی حفظ کر لیتے ہیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، پورا قرآن انہوں نے 8 دن میں حفظ کر لیا تھا۔ کتنے دن میں قرآن کو حفظ کر لیا؟ 8 دن میں۔ چھوٹے سے بچے ہیں۔ ان کے والد بچے کو ساتھ لائے امام ابو حنیفہ کے پاس اور کہا کہ میرے بچے کا داخلہ کر لو اور اپنے پاس بٹھا لو سبق میں۔ امام ابو حنیفہ کی شرط یہ تھی کہ میں اس بچے کو لوں گا جو بچہ حافظ قرآن ہوگا۔ وہ حافظ قرآن کو پڑھاتے تھے۔ والد صاحب سے کہا کہ اپنے بچے کو پہلے قرآن کا حفظ کرا کے لاؤ۔ چنانچہ اپنے بچے کو لے کے چلے گئے۔ 8 دن کے بعد پھر لے کے آ گئے۔ کہا کہ حضرت میرے بچے کا داخلہ کر لیجئے، بٹھا لیجئے اپنے سبق میں۔ حضرت نے کہا کہ میں نے کہا تو تھا کہ پہلے اس کو حافظہ کرا کے لاؤ، کہ حضرت کر لیا کہ 8 دن میں، کہ ہاں، کہ سن لو کہیں سے بھی۔ تو سنا تو امام محمد نے 8 دن میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ایک آدمی تو ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے 3 دن میں پورے قرآن کا حفظ کر لیا تھا، 10 پارے ایک دن میں۔ اور یہ تو دور کا زمانہ ہے۔ جنہوں نے دیوبند کے مدرسے کی بنیاد رکھی ان کا نام کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے حافظ نہیں تھے۔ اب یہ سفر شروع کر دیا حج کا، اور اس وقت ہوائی جہازوں کا سفر زیادہ نہیں تھا، پیدل کہیں سواری۔ تو رمضان سے پہلے شروع کیا، رمضان آ گیا۔ اب جتنے لوگ قافلے میں ہیں، حضرت نے کہا کہ بھئی کوئی حافظ قرآن بھی ہے یا نہیں؟ کہ نہیں، کہ میں بھی نہیں ہوں۔ اور ہر سال رمضان میں قرآن تراویح میں سنتے تھے، کیا اب کہ ہم علم ترى سے پڑھیں گے سفر میں؟ لیکن حضرت نے قرآن کا حفظ کرنا شروع کیا تو 1 سوا پارہ حفظ کر لیتے دن میں، اور رات کو تراویح میں 1 سوا پارہ حفظ کر کے تراویح میں سنا دیتے تھے۔ کتنے دن میں حفظ کر لیا مولانا قاسم نانوتوی نے؟ 28-29 دن میں پورا قرآن کا حفظ کر لیا۔ اور قریب کو آ جاؤ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ابھی تو ان کی اولاد موجود ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم سے فارغ ہو کے دیوبند وہاں چلے گئے مدینے میں، اور حضور کے روزے کے سامنے سبق پڑھاتے تھے حدیث کا۔ اللہ نے بڑا علم بھی دیا، عمل بھی دی، کرامات بھی عطا فرمائی۔ حدیث آ گئی کہ حضور اپنی قبر میں موجود ہے۔ بچوں نے کہا کہ حضرت یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حضور اپنی قبر میں زندہ موجود ہے۔ انہوں نے جواب دیا، لیکن بچوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت نے کہا کہ اگر آنکھوں سے دکھا دوں تو یقین آ جائے گا۔ چنانچہ روزے کی طرف کو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جو نظر اٹھا کے دیکھا تو سارے پردے ہٹ گئے، اور حضور اپنے روزے میں زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچوں سے کہا کہ اب یقین آ گیا اس حدیث کا، کہ حضرت یقین آ گیا۔ تو 12 سال حضور کے روزے پہ بیٹھ کر پڑھایا، لیکن قرآن کے حافظ نہیں تھے۔ ادھر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو ان کے استاد ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد بھی ہے، طالب علم حضرت شیخ الہند، انہوں نے انگریزوں کے خلاف ملک ہندوستان میں ایک تحریک چھیڑ رکھی ہے جس کو تحریک ریشم رومال کہتے ہیں، انگریزوں سے مقابلے کے لیے کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بھگاؤ۔ یہ لمبی تاریخ ہے، اس کا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ حضرت یہاں اپنی پوری تحریک کو پھیلا کر
اب وہ ہندوستان سے سفر کیا کہ حج کروں اور جتنے مسلمانی ملک ہیں ان سے مدد لیں گے کہ تم ہماری کیا مدد کرو گے انگریزوں کو بھگانے میں، تو وہ اس ارادے سے سفر کے لیے چلے گئے، لیکن ان کی تحریک پکڑ لی انگریز نے اور ان کو مکے سے گرفتار کر کے جدہ لائے۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی تو حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنا سبق بند کیا کہ میرے استاد بوڑھے ہو گئے ہیں، کون خدمت کرے گا جیل میں، تو وہ بھی آ گئے اور ان کے وارنٹ نہیں تھے، لیکن مالٹا کی جیل میں کالا پانی 4.25 سال تک رہے، اور اس جیل کا مقصد یہ تھا جو سمندر کے بیچ میں وہ جیل ہے کہ اس میں بھیجنا یہ تھا کہ زندہ بچ کے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ جو ساتھ میں گئے تھے انتقال بھی کر گئے۔ ادھر رمضان کا مہینہ آ گیا، حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی سے کہا کہ ہر سال تو رمضان میں قرآن سنتے تھے، یہاں جیل میں کون قرآن سنائے گا، تم بھی قرآن کے حافظ نہیں ہو۔ چنانچہ ہر دن 1.25 پارہ حفظ کرتے اور اپنے استاذ کو تراویح میں شام کو پورا پارہ سنا دیتے تھے۔ تو جیل میں مولانا مدنی نے 1 مہینے میں قرآن کا حفظ کر لیا۔ میرے بھائیوں، مختصر وقت ہے، میری آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ قرآن کے حفظ میں چھوٹے بڑائی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا ہے یا بڑائی کرے گا یا چھوٹا کرے گا، جو بھی قرآن کا حفظ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ قرآن سے محبت کرے اور گناہ کو چھوڑ دے۔ دیکھو گناہ تو جو کرے گا وہ قرآن کا حفظ نہیں کر سکتا، ہاں گناہ سے جو بچے گا وہ قرآن کا حفظ کر لے گا۔ تو میری آپ سے پہلی درخواست یہ ہے کہ بھئی کم از کم اپنے ایک بچے کو تو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ یا نہیں بناؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کہو ایک کو تو بنا لیں گے۔ اور دیکھو قرآن اتنی بڑی دولت ہے، اور تم سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک پارہ حفظ کر لیو، قیامت کے دن حافظوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب سے ہی لگ جانا کہ پورا قرآن نہیں ہو رہا ہے تو آدھا ہی پارہ حفظ کر لینا، 1 پارہ حفظ کر لینا اور لگے رہنا قرآن میں۔ اور یہ اتنی بڑی دولت ہے قرآن کی کہ آدمی دنیا میں کچھ بھی حاصل کر لے، ڈگری، عہدہ۔ ایک آدمی وزیر اعظم بن گیا، بتاؤ وزیر اعظم والا عہدہ ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال۔ اسی طرح ایک انجینئر بننا چاہیے، ہم یوں نہیں کہہ رہے کہ نہیں بننا چاہیے، ڈاکٹر بنا، کوئی وکیل بنا، جج بنا، لیکن جب ان کی موت آئے گی، وکیل کی، جج کی، SSP کی، DM کی اور انجینئر کی، ڈاکٹر کی، تو موت کے اوپر ان کے عہدے، ڈگری، ان کی بھی موت آ جائے گی یا وہ باقی رہیں گے؟ کہ بھئی فلاں ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا، اس کی ڈگری گھوم رہی ہے، وہ تو انتقال کر گیا لیکن ڈگری گھوم رہی ہے، نہیں، ڈگری کی بھی موت۔ لیکن جس بچے نے قرآن کا حفظ کر لیا، بتاؤ جب اس کی موت آئے گی تو قرآن کی بھی موت آ جائے گی، کیوں نہیں آنے کی قرآن کی موت؟ اس لیے کہ قرآن تو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی ذات باقی ایسے قرآن باقی رہے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے جب کسی حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو دفنانے کے لیے قبر کھودی جاتی ہے تو قرآن اس سے الگ ہٹ کر اور خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر کے پہلے ہی قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے۔ دیکھو قبر میں کوئی ساتھ دیتا ہے اندر، باہر تک ہی تو ہے، گھر والے، رشتہ دار، دوست سب قبر دفنا دیا، لیکن اندر قبر میں ہو کیا رہا ہے؟ یہاں کوئی ساتھ نہیں دے رہا، قرآن ساتھ دے رہا ہے۔ پہلے ہی خوبصورت انسان کی شکل قرآن نے بنائی اور قبر میں لیٹ گیا، اور اس حافظ قرآن سے یوں کہہ دیتا ہے کہ تو دلہن کی طرح سو جا، تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تو فجر میں بھی اٹھا 4 بجے،
دوپہری میں بھی اٹھا، مغرب بعد بھی، عشاء بعد بھی تو قرآن میں لگا رہا، آج تیرا ساتھ میں دوں گا، اور فرشتے جدھر سے آتے ہیں قرآن ادھر ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کہے گا اس کو؟ اقرا ورتقی، کہ بھئی قرآن پڑھتا چلا جا، چڑھتا چلا جا۔ اور دیکھو یہاں کتنی منزلیں بلڈنگ بن جاتی ہے، 100 بلڈنگ، 200، لیکن جنت میں کیونکہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے بدلے میں ایک بلڈنگ، تو جنت میں کتنی بڑی بلڈنگ ہوگی؟ 6666، جتنی قرآن کی آیت۔ حافظ قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتا چلا جا، چڑھتا چلا جا۔ یہ نوازا جا رہا ہے، اور والدین کو اللہ ایسا تاج عطا فرمائے گا، جو اس کے والد ہیں اور جو حافظوں کے والد ہیں۔ آج تو یہ جلسہ چھوٹا سا ہو رہا ہے، اور سب نور پور کے حضرات بھی یہاں نہیں پہنچے، لیکن ایک جلسہ وہ ہوگا قیامت کے دن جس کو میدان محشر کہا جاتا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا جلسہ اجتماع کوئی ہو سکتا ہے؟ کتنے اربوں خربوں انسانوں کا، اور سارے نبی ولی موجود۔ اسٹیج کس کا لگا ہوا ہوگا؟ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسٹیج میں قرآن کے حافظ کے والدین کو بلائے گا، اور بلا کر ان سے کہے گا کہ جو جو حافظ کے والدہ کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دستار باندھے گا، جیسا آج اس بچے کے دستار باندھی گئی، اور وہ دستار بڑی چمک دمک والا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ یہ تو خالص کوئی چمک نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر اس سورج کو ایک کمرے میں لا کے رکھ دے جو ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اور روشنی وہیں روک دی جائے تو کتنا چکا چوند ہو جائے گا۔ اس تاج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی، اور خصوصیت یہ ہوگی وہ تاج ان کے سروں پر ہی رہے گا۔ جنت میں یہ جہاں بھی جائیں گے وہ کبھی اترے گا نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ کیا یہ نبی ہے، ولی ہے، شہید ہے؟ کہا جائے گا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور دیکھو تم بھی محروم نہیں رہو گے، جو تم جلسے میں آئے، پگڑی میں آئے، اور تم مدرسے کا تعاون کر رہے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 لائن لگائے گا، ایک لائن جنت والوں کی، ایک لائن جہنم والوں کی۔ جہنم کی لائن سے ایک آدمی نکل کر حافظ قرآن کا گٹھا پکڑ لے گا، اور اس سے کہے گا کہ بھئی تو جنت میں جا رہا ہے، میں جہنم میں۔ حالانکہ میں نے تجھے کھانا کھلایا، میں تو دعا کرتا تھا تو حفظ کر لے، میں تیری دستار میں بھی گیا، اور میں نے تجھے ٹھنڈا پانی بھی پلایا، میں نے مسافہ بھی کیا، اور میں تو مدرسے میں تعاون کرتا تھا کہ جس سے بچے حافظ بنتے تھے۔ آج میں جہنم میں جا رہا ہوں تو جنت میں۔ اللہ اس منظر کو دیکھ کر دونوں کو بلائے گا، اور اس جہنمی کو ڈانٹے گا کہ میرے حافظ قرآن کو کیوں پریشان کر رہا ہے۔ وہ کہے گا کہ اللہ، اس حافظ قرآن کے بننے میں تو میرے بڑے احسان ہیں، میں نے دعا بھی کری ہے اس کے لیے، اور میں محبت بھی کرتا تھا، اور میں نے اسے کھانا بھی کھلایا، اور مدرسے کے جلسے میں دستار میں بھی تھا، اور تعاون بھی کیا میں نے مدرسے کا۔ اللہ کہے گا کہ اچھا حافظوں پہ تو نے احسان کیا کہ ہاں۔ اللہ فرمائے گا کہ یاد رکھ، اگر دنیا میں میرے کسی حافظ قرآن پہ تو نے احسان کیا ہے تو اس احسان کا بدلہ جنت ہے، اور جا تو اس سے پہلے جنت میں چلا جائے۔ تو بھئی تم بھی محروم نہیں ہو، جو پگڑی میں آئے، دعا میں آئے، اور مدرسے کے جلسے میں آئے، انشاءاللہ یہ آپ کا آنا کامیاب ہوگا۔ خیر یہ بات میں نے عرض کر دی اس لیے کہ اپنے بچوں کو ہم مدرسے میں پڑھائیں گے اور حافظ بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال کر کے بس بات ختم کر رہا ہوں۔ جتنے حضرات بھی یہاں مرد اور عورت ہے، بس ایک سوال ہے میرا، اس کا جواب آپ حضرات دیں گے۔ سب جواب دو گے یا نہیں دو گے؟ ایک میرا سوال یہ ہے کہ بتلاؤ اس ملک میں آنے والے وقت میں میری اور آپ کی نسل مسلمان رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ بتاؤ، آسان ہے جواب کہ ہاں رہنی چاہیے۔ ہاں میں یا نہ میں؟
رہنی چاہیے۔ اگر اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہو تو نسلوں کو مسلمان رکھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ کرنا ہوگا۔ کیا انتظام؟ یہ ہمارے بزرگوں نے، قاری حسنین نے، جو مل جل کر آپ حضرات نے یہ بستی نور پور میں جو مدرسہ قائم کیا ہے، اس مدرسے کا مقصد یاد رکھیے کھانا پینا پیٹ پالنا نہیں ہے، اور محترم بننا نہیں ہے، صدر بننا نہیں ہے، خزانچی بننا نہیں ہے۔ اس مدرسے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی میری اور آپ کی نسلیں مسلمان رہے، بس مدرسے کا اتنا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ مدرسے کا مقصد نہ انجینئر بنانا، نہ ڈاکٹر بنانا، نہ وکیل بنانا، نہ جج بنانا۔ مدرسہ اس لیے ہے کہ پوری بستی کا ایک مدرسہ ہے، اس میں بچے دین پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اور مسلمان ہونے کے بعد انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، جج بنے، مستری بنے، مزدور بنے، کچھ بھی بنے، لیکن بتاؤ میرا اور آپ کا بچہ مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ اس لیے مدرسہ بنتا ہے۔ جہاں مدرسے نہیں ان علاقوں کا سفر کرو، ہم پہنچے ہیں وہاں ان علاقوں میں۔ راجستھان کے ضلع خالی پڑے ہوئے ہیں کہ ضلع میں ایک بھی مدرسہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہے، انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ابھی ہم قریب میں جلدی ضلع غازی پور بہار اور یوپی کے بارڈر پہ کچھ دیہاتوں میں پہنچے، مدرسہ نہیں تھا، چنانچہ وہاں لوگوں سے کلمہ تک یاد نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اور آپ مدرسے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر آج مدرسوں کی اہمیت کو جانا ہے تو اسلام مخالف جو طاقتیں امریکہ اور برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے معلوم کرو ان مدرسوں کی اہمیت کو۔ وہ جانتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں مدرسے رہیں گے مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہے گی۔ اس لیے آج دنیا کی فرقہ پرست طاقتیں اور اسلام مخالف تحریکیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو یوپی کا وزیر اعلیٰ بکواس کرتا ہے، کبھی 4000 مدرسوں کے بلڈوزر پھروانے کی بات کرتا ہے، اور کبھی سروے کیا جاتا ہے۔ طرح طرح سے مقصد کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ جب تک مدرسے ہیں مسلمانوں کی نسلیں مسلمان ہیں، اور جب مدرسے نہیں رہیں گے تو میرے بھائی مسلمانوں کی نسلیں مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج فرقہ پرست طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان مدرسوں کو برباد کرنا چاہتی ہے، تو میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مدارس اسلامیہ کے تحفظ اور بقا کے لیے اس ملک میں مسلمانوں تم سے یہ مدارس باقی رہنے کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہو جتنے حضرات بھی ہیں کہ اگر یہ مدرسے جان مانگیں گے تو جان حاضر کر دیں گے، لیکن ان کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور بقا کے لیے تم سے مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ مال کی قربانی دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اب بھی دونوں ہاتھ اٹھا دو۔ اصل یہ دونوں ہاتھ اٹھا دینا ہی بہت بڑا تعاون ہے۔ دیکھو ہاتھ تو یہاں نور پور کے جلسے میں اٹھ رہے ہیں، لیکن زلزلہ تو امریکہ اور برطانیہ کے دفتروں میں آ رہا ہے۔ تو یہ ہاتھ اٹھا دینا ہی بہت بڑا تعاون ہے۔ اس لیے بھائی گھبرانے کی اور ڈریو مت۔ ابھی مدرسے تم سے جان کی قربانی نہیں مانگ رہے، لیکن مال کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ اور جلسے کا مقصد یہ ہے
کہ جس بستی میں بھی جلسہ ہو، ہر گھر سے ہر بڑا ہر چھوٹا، ہر مرد ہر عورت کچھ نہ کچھ اپنے مدرسے کا جلسے میں اسے تعاون کر دینا چاہیے۔ اللہ برکت عطا فرماتا ہے، پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور تمہارے اس پیسے کے ذریعے اسلام کا اور قرآن کا دین کا یہ تعاون ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائی دعا ہونے جا رہی ہے، آپ سب اس وقت کھڑے ہو کے جیسا بھی آپ کا موقع ہے اپنے اس مدرسے کے لیے، ہمارے قاری حسنین صاحب جو اس کے بانی بھی ہے اور یہ قائم بھی ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ چل رہا بھی ہے، اور نتیجہ بھی تمہارے سامنے حفظ کی شکل میں آ گیا، تو اس لیے بھائی جلدی جلدی سے کھڑے ہو کے میرے ہاتھ میں لا کر نصیب فرما۔ دعا کر لو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا هو الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، یا اللہ اس مدرسے کو ترقی نصیب فرما، اے اللہ اس مدرسے کو تعلیمی تعمیری ترقی نصیب فرما، طلبہ طالبات اساتذہ سے اس کو آباد فرما، یا اللہ لوگوں کے قلوب اس مدرسے کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے اپنی طرف سے مرحوموں کی طرف سے اس وقت جو حصہ لیا ہے جلسے میں، اللہ انہیں کامیابی نصیب فرما، ان کے گھروں میں برکت اور خیر فرما، کاروبار میں ترقی نصیب فرما، پریشانیوں سے بیماریوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع مہمانوں کا، بستی کا، مرد عورت بڑے چھوٹے سب یہاں موجود ہیں اور دستار بندی میں تشریف لائے ہیں، اللہ ان کے سب کے آنے کو قبول فرما، اور جو جو تمنائے مرادیں لے کر آئے ہیں اللہ سب کی جائز تمناؤں کو مرادوں کو پوری فرما، اور اس بچے کے حافظ محمد کیف جو قرآن پاک کا مکمل حفظ کر لیا، اللہ اس کو عالم با عمل بنا، اور ان کے گھر والوں کو رشتہ داروں کو حضور اکرم نے جو فضیلت بیان فرمائی اللہ ان کو قرآن کی وہ فضیلت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اللہ آپ کی محبت میں یہ مرد اور عورت بڑے چھوٹے اس گرمی کے ماحول میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشانیاں جھیل رہے ہیں، اللہ تیرے نام کی نسبت اور تیرے قرآن پاک کی نسبت پر ہے، اللہ ان کے بیٹھنے کو بے حد قبول فرما، اور اس کا بدلہ انہیں دنیا میں بھی نصیب فرما اور آخرت میں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے مرحومین دنیا سے جا چکے اور انہوں نے اپنے مرحوموں کی طرف سے بھی تعاون کیا، اور بہت سارے حضرات وہ ہے جو رہ گئے، اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرما اور قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا بہت بڑا قیمتی حصہ غفلت اور گناہوں میں گزر گیا، اے اللہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، جان کر بھی کیے ہیں، انجانے میں بھی کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی کیے اور دن کے اجالے میں بھی کیے۔ اللہ گناہ کرتے وقت سب سے ڈر لگ رہا تھا کوئی آ نہ جائے اور کوئی دیکھ نہ لے، لیکن میرے مولا تو وہاں موجود بھی تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ اللہ ہم گناہ اور عیب کرتے وقت سب سے ڈرے، اگر نہیں ڈرے اپنے مالک اور خالق سے نہیں ڈرے۔ اللہ دیکھنے کے باوجود آپ اتنے بڑے رحیم اور کریم ہیں کہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا اور ہمارے عیبوں کو چھپا دیا۔ اللہ قیامت کے دن بھی ہم پہ رحم اور ترس کھا لینا اور ہمارے گناہوں کو
نسیہ منسیہ فرما دینا۔ اے اللہ جب بھرے مجمع میں اور آپ کی عدالت میں ہم مجرم بن کر کھڑے ہو، ہمارے چھوٹے بھی ہو اور بڑے بھی ہو، والدین بھی ہو، انبیاء علیہم السلام کی جماعت بھی ہو، بالخصوص حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ ساری دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ مولا جیسے عیبوں کو دنیا میں چھپایا ہے، قیامت کے دن بھی رحم فرما دینا۔ اے اللہ قبر سے روز ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا دور ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ قبر کا ایسا گڑھا ہے، اچھے اچھوں کو بھی ڈر لگتا ہے۔ مولا قبر میں ہم پہ رحم فرما دینا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دینا۔ مولا اپنی مدد فرما دینا، دنیا میں بھی اپنی مدد فرما اور آخرت میں بھی اللہ اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، کمزور اپنی کمزوری کو دیکھ کر کسی طاقتور کا سہارا چاہتا ہے۔ اللہ آپ سب سے بڑے طاقتور ہیں، ہم آپ کا سہارا چاہتے ہیں۔ اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اور اس بھرے مجمع میں ہم شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر اور بھیک کے ہاتھ پھیلا کر اللہ معافی چاہتے ہیں۔ جو ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، چھوٹے گناہ ہوئے، اللہ اس بھرے مجمع میں شرمندہ ہیں اور بھیک کے ہاتھ پھیلا کر معافی چاہ رہے ہیں۔ آج تک کہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہماری زندگی کا آخری دن ہو جائے اور کب زندگی کی شام ہو جائے، سورج ڈھلنے کو ہے اور کب غروب ہو جائے۔ اے اللہ جتنا زندگی کا حصہ بچا ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، اور ہر وقت اپنی یاد میں مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرما، آخرت کا استحضار نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو اللہ کلمہ ہماری زبان کے اوپر جاری فرما دینا اور ایمان کے اوپر ہمارا سب کا خاتمہ نصیب فرما دینا۔ اے اللہ اس مدرسے کو ترقی نصیب فرما، اے اللہ لوگوں کے قلوب اس کی طرف متوجہ فرما۔ قاری حسنین صاحب جو محنت کر رہے ہیں اللہ اخلاص نصیب فرما اور ان کی محنت کو قبول فرما۔ اور ابھی کل جلسہ ہونے جا رہا ہے، ہمارے حافظ عبد الرحمن جو اس علاقے کی عظیم شخصیت ہے، دل میں ان کا مدرسہ ہے، اللہ ان کے جلسے کو بھرپور کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح کا خیر کا فیصلہ فرما۔ ادھر ہمارے حافظ طیب صاحب بھی جو علاقے کے ذمہ دار ہیں، ان کو بھی مکمل شفا نصیب فرما، اور ہم سب بیماروں کو اللہ شفا نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، اور جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کے نکلنے کی شکل و صورت نصیب فرما، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ ہماری نسلوں کو دین کے اوپر باقی رہنے کے فیصلے نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یہ امید رکھتے ہیں سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اللہ جن جن بھائیوں نے بھی اس جلسے میں حصہ لیا، چاہے پانی کی شکل میں حصہ لیا ہو یا کھانے کی شکل میں حصہ لیا ہو یا مہمان بن کر آئے ہو، اللہ جس لائن سے جیسا بھی حصہ لیا مولا ان کی بھرپور مدد فرما۔ اور جو ہمارے بڑے حضرات پردھان جی کامل، حاجی باب الدین اور جن جن حضرات نے بڑا چھوٹا تعاون کیا سب کے تعاون کو خوب خوب قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔